لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا واجب الاحترام حضرت مولانا عباس صاحب خانپوری دامت برکاتہ علیہ دیگر معزز معکر عالم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والے میری اسلامی ماں اور بہن، میرے مشفق کرم فرما ہمارے امتیاز ہیں اور یہاں کے نوجوانوں کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائیں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار دنیا میں بسنے والے انسانوں کو تقوی کی تلقین کی۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا کہ دنیا میں بسنے والے انسان اپنے آپ کو تقوی سے سجائے، اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کریں، حلال کیا ہے، حرام کسے کہتے ہیں، اس کی تمیز پیدا کریں۔ تقوی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب تقوی کو اختیار کرتا ہے، اللہ چہروں کو تقوی کے نور سے سجا دیتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے خود وعدہ فرمایا کہ جو بھی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تقوی کا مطلب رب چاہی زندگی گزارنا، اللہ جن باتوں سے جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں اس کو چھوڑنا، اور اللہ جن چیزوں اور جن اعمال کے کرنے سے خوش ہوتا ہے اس کو اپنا لینا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کوئی بہت بڑی بلا کا نام نہیں، کسی مصیبت کا نام نہیں، سادہ سی اور آسان سی اس کی تعریف کہ وہ کام بندہ کرے جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ کام بندہ چھوڑ دے جس سے اللہ ناراض ہو، اور یہ چیز جس میں بھی آ گئی سمجھو کہ ولایت کا نور اس کے سینے میں پیدا ہو گیا۔ اب اللہ نوازیں گے، اللہ قدم قدم پر نصرت فرمائیں گے، اور کتنی نصرت ہوگی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے کھانے پینے کا اور مسائل سے نکلنے کا تمام چیزوں کا انتظام اللہ کرے گا۔
رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ رب العالمین خود قرآن میں فرماتے ہیں جو بندہ میں تقوی اختیار کرتا ہے رب العالمین مسائل سے پریشانیوں سے نکلنے کی راہیں پیدا کرتے ہیں حتی لشانوں تاریکی میں روشنی کا انتظام کرتے ہیں جہاں کاتے دار جا رہے ہیں نکلنے کی کوئی راہ میں اللہ نکالتے ہیں اور اللہ نے نکالا تو ہے دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے قوم کے ساتھ نکلے ہیں راستے میں سمندر ہے کوئی راستہ نہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو تقوی سے سجایا تھا اللہ نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے راستہ کوئی نہیں تھا لیکن اللہ نے ادھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے نمرود کی جلائی ہوئی آئے اور آگ کا عالم یہ ہے کہ اوپر سے کوئی پرندہ جاتا ہے تو وہ بھی بھون کر نیچے گر رہا ہے چھوٹی سی آگ نہیں تھی بہت بڑی آگ لیکن اس آگ میں بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے راستے پیدا کیے آگ کو اللہ نے باغ بنایا تو اتنا یاد رکھیں کہ جو بندہ تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے تو تقوی کی راہ اللہ کی راہ ہے اور اللہ کی راہ پر جب انسان چلتا ہے تو اللہ آزماتے بھی ہے اللہ آزماتے بھی ہیں جیسے کوئی کسی سے یہ کہہ دے ہمیں آپ سے بہت محبت ہے تو پھر وہ امتحان بھی لیتا ہے تو کتنی ہے آج میں اور آپ اللہ سے عشق کا دعویٰ تو کر رہے ہیں محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن محبت میں جو کمال ہونا چاہیے وہ نہیں ہے بلکہ میری اور آپ کی مثال تو اس دیوانے انسان کی ہے ہمارے بزرگوں نے مثال جو ہے وہ بیچارہ راستے میں چل رہا تھا ایک حسینہ سامنے آ گئی حسینہ کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا بڑی خوبصورت عورت تھی کہنے لگا او ہو ہمیں تو آپ سے بہت محبت ہے عورت بھی بہت ہوشیار تھی اس نے کہا اچھا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں ہاں ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آ رہا اور ہمیں تو آپ سے اتنی محبت ہے کہ ہمیں آپ جیسی کوئی لڑکی نظر ہی نہیں آ رہی اس عورت نے دھیرے سے کہا ارے بھائی میرا کیا حسن و جمال ہے میرا پیچھے مڑ کر دیکھو میری بہن کو وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے بس یہ کہنا تھا کہ نوجوان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور جہاں پیچھے مڑ کر دیکھا درام سے تماشا دیا کہ بے وقوف ابھی تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا اور اب ذرا حسینہ کی بات آئی تو پیچھے دیکھ رہے ہیں آج میری اور آپ کی محبت کا یہ عالم ہے اللہ سے محبت کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن جب اذان ہوتی ہے اس وقت پتا چلتا ہے کہ محبت اللہ سے ہے یا گھروں سے ہے اللہ سے محبت ہوتی تو مساجد ویران نہ ہوتی میرے استاد محترم کے وہ مثال میں نے کئی جگہ سنائی آج پھر سنا ہوں حضرت مولانا انور صاحب قاضی دامت برکات علیہ
ایک مرتبہ میں نکل رہا تھا جہاں حضرت مولانا علی یوسف قاری رحمۃ اللہ علیہ کا دفتر ہے، وہ حضرت کھڑے تھے، مجھے کہنے لگے کہاں جا رہا ہے؟ میں کہا حضرت میرا بیان ہے۔ تو کہا اچھا ماشاء اللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ دیکھ ہمارے یہاں لوگ جدہ جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں کہ نہیں اگست میں، اور وہاں سے پلاسٹک کا بیلون لاتے ہیں۔ کیا لاتے ہیں؟ پلاسٹک کا بیلون لاتے ہیں کھلونا۔ کیوں لاتے ہیں؟ بچے کھیلیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ بچوں کے لیے تو لاتے ہیں، ابا اپنے لیے تھوڑا لاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ہوا کہ بچے کا باپ پلین لایا، بیلون لایا، اور بچے تو کیا کھیلتے، ابا خود اس پر بیٹھ گئے۔ اب ابے کو پوچھ رہے کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ تو لندن جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ لندن۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ لانڈر والے ان کو عقل مند کہیں گے؟ آپ کی بک میں نام لکھیں گے تو بہت عقل مند ہے۔ اب اگر کبھی عقل کی ضرورت پڑی تو جناب کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ نہیں کہ اسکرو ڈھیلا تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یہی کہے گا نا بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگلینڈ جانا ہے، باہر جانا ہے تو اس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ویزا لگانا پڑتا ہے، ہوائی اڈے پر جانا پڑتا ہے، اور جو اس کا نظام ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ آج کا مسلمان اللہ سے یوں دعا مانگتا ہے کہ اللہ سے ہمیں جنت الفردوس عطا کر، کہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا کر، لیکن وہ مسلمان بھول جاتا ہے کہ اس کا کمزور ایمان، اس کا بوسیدہ ایمان اسے بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لاتا۔ کیا یہ ایمان اسے یہاں سے جنت میں لے جائے گا؟ حضرت فرماتے تھے کہ ایسے کمزور ایمان پر کہ جو بستر سے اٹھا کر مسجد میں نہ لے جائے، اس پر یہ بھروسہ کرنا کہ یہ جنت الفردوس میں لے جائے گا، یہ ایسا ہی ہے جیسے پلاسٹک کے کھلونے پر بیٹھ کر کوئی انگلینڈ جانے کی سوچتا ہو۔ آج ہماری مساجد کا حال دیکھیں، جمعہ میں کتنے ہوتے ہیں؟ پوری مسجد بھر جاتی ہے۔ بلکہ جمعہ میں اگر کوئی انگلینڈ سے صاحب آ گئے ہو تو وہ کو مشورہ بھی دیتے ہیں کہ تمہاری مسجد موٹی کروا جی لاگے، بہت دیر ہے۔ پھر دورے سے کہنا پڑتا کہ آپ تو بڑا جمعہ ہے مسلمان سے۔ یہ سب کون سے مسلمان ہیں؟ جمعہ والے ہیں۔ جیسے ہو کسی پنڈت صاحب سے ایک مسلمان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی تم لوگ کیسے ہو، کتنے گندے ہو، غسل ہی نہیں کرتے۔ ہم لوگ تو روزانہ غسل کرتے ہیں، کوئی دن خالی نہیں جاتا۔ تو اس مسلمان نے کہا ارے تم کیا روزانہ غسل کرتے ہو، ہم تو جمعت 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 جمعت۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ روزانہ سے بھی بڑھ کے کوئی بات ہے، شاید دن میں کئی مرتبہ کرتے ہیں، لیکن اس کا اشارہ وہی تھا جمعہ والا کہ جمعہ سے جمعہ سے مسلمان جمعہ سے جمعہ مسجد میں نظر آتا ہے، اور اس کے بعد تو پتا نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں مساجد کو آباد کریں۔ تو جو انسان اللہ کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ امتحان بھی لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ امتحان اللہ ان لوگوں کا لیتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ مقرب ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ مقرب انبیاء علیہ السلام تھے، اور انبیاء میں بھی امام الانبیاء فخر رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اپنی زبان اطہر سے کہ اس دین کے لیے جتنا مجھے ڈرایا گیا، جتنا مجھے دھمکایا گیا، اور جتنا مجھے ستایا گیا، آج تک کسی کو نہ اتنا ڈرایا گیا، نہ دھمکایا گیا، نہ ستایا گیا۔ جو جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ اتنا آزماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مقرب تھے تو کتنا آزمایا۔ معصوم ہے اسماعیل ابھی چھوٹے سے بچے، دودھ پینے کی عمر۔ رب العالمین حکم دے رہے ابراہیم جاؤ نا، ہاجرہ کو بھی چھوڑ دو نا، اسماعیل کو بھی چھوڑ دو۔
محبت کا امتحان ہو رہا ہے. مجھے اور آپ کو تو 3 دن کے لیے چھوڑنے کا کہتے ہیں، اس میں بھی کھجالتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہی حضرت اگر تشکیل کرنے آ جائے تو 40 دن کی کرتے ہیں، اور ان کو مول صاحب کہے کہ 3 دن، تو کیا مول صاحب ابھی تو دنڈو چالے، سیزن چالے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ رب العالمین فرماتے ابراہیم جانا یارانے میں اپنے بچے اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ کر آنا، ذرا ہم بھی دیکھیں کتنی محبتیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بچے اسماعیل ہاجرہ کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور وہ منظر بھی یاد کرنا جب ابراہیم چھوڑ کے آ رہے ہیں. ہاجرہ دوڑتے دامن پکڑ کے ابراہیم کہاں جا رہے ہوں؟ ہاجرہ دامن پکڑ کے کہہ رہی ہیں ابراہیم ذرا سوچو میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جنگل بیابان، جنگلی جانور، یہاں پہ شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، قسم قسم کے جانوروں کے چیخنے کی آواز آ رہی ہے، شیر کے دھارے مارنے کی آواز آ رہی ہے، کبھی ہاتھی کی آواز آ رہی ہے. ابراہیم ذرا سوچنا کس کے بھروسے پر چھوڑ کر ہمیں تنہا میدان میں چھوڑ کے جا رہے ہوں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام زبان سے کچھ بھی بولتے نہیں، محبت تھی اللہ سے. ہاجرہ پھر دوڑ کے آتے، پھر پوچھتی ہے ابراہیم سوچو میں کیا کروں؟ لیکن ابراہیم خاموش. تیسری مرتبہ ہاجرہ دوڑتے آ کر ابراہیم کو پھر پکڑ کے پوچھ رہی ہے ابراہیم ذرا سوچو میں کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہاجرہ وہ خود پوچھ رہی ہے ابراہیم کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے حکم دیا؟ ابراہیم ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام فوراً جواب دیتے ہیں ہاجرہ یہی بات ہے، اللہ چاہتے ہیں. کہا ہاجرہ میں اپنے ارادے سے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے. بس جہاں یہ بات آئی کہ اللہ کا حکم ہے، حضرت ہاجرہ فوراً کہہ رہی ہے ماں بہنوں کے لیے بڑی عبرت ہے اس میں. مائیں بہنیں حضرت ہاجرہ سے سبق لیں کہ کیسا صبر تھا اور اللہ پر کتنا یقین اور بھروسہ ہے. ماں ہاجرہ فوراً کہتی ہیں ابراہیم اگر یہ بات ہے کہ اللہ چاہتے ہیں تو آپ بے فکر جائیے، جس اللہ نے ویرانے میں چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ ہم دونوں کی حفاظت کے لیے کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. کئی مدت ہو گئی، یہاں تک کہ اسماعیل جوان ہو گئے، شادی بھی ہو گئی. ابراہیم 2 مرتبہ واپس آ رہے ہیں کہ ذرا جا کر دیکھوں، خبر نہیں. پہنچے گھر پر، دستک دی، اندر سے عورت باہر آئی، اسماعیل علیہ السلام کی بہو. کیا کہاں گئی اسماعیل؟ کہا وہ تو گھر پر نہیں ہے، جنگل میں گئے ہیں. شکایت کرنے لگی. پوچھا اسماعیل کیسے ہیں؟ کیسا پایا اسماعیل کو؟ ہمارے یہاں ابا نہیں پوچھتے بچے کی بہو کو کہ ہمارا چھوکرا نے تو کیوں جو کیڑا اخلاق چھنا شانتی چھے کہ نہیں. ہمارے یہاں نہیں پوچھتے. ہمارے یہاں تو باپ اپنے بیٹے کی کھینچتا ہے. جس گھر میں اس کو آپ سنیں اور دھیان سے سنیں، رسمی طور پر نہ سنیں، جس گھر میں ساس یہ سمجھ لیں کہ یہ میری بیٹی ہے، بہو نہیں ہے، اور بہو یہ سمجھ لے کہ یہ میری ماں ہے، ساس نہیں ہے، تو زندگی پر کبھی جھگڑا نہیں ہوگا.
झगड़े इसलिए हो रहे हैं کہ ساس سمجھتی ہے کہ بہو ہے اور بہو سمجھتی ہے کہ ساس ہے. اس لیے جس گھر میں میں جاتا ہوں اور وہاں یہ دیکھتا ہوں کہ عورت اپنے خسر کو اپنی ساس کو ماں اور باپ کہہ کر پکارتی ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میری محبت کی علامت ہے نا. اور یہی انہیں کے ماں باپ ہے. اور ساس اور سسر یہ دونوں اس کو بیٹا کہہ کر پکارے، پھر آپ دیکھیں کتنی محبت باقی رہتی. یہاں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آ کر پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا اسماعیل کو کیسا پایا تو نے؟ تو اس بیچاری نے بہت ساری شکایتیں کی. چلے گئے. اسماعیل واپس آئے، کہا ایک برے انسان آئے تھے، برے میاں آئے تھے. کیا کہا؟ تو کہ یہ کہہ کر رہے ہیں کہ اسماعیل آئے تو کہنا یہ چوکھٹ بدل دیں. کیا کہہ کر گئے؟ چوکھٹ بدل دیں. دوسری مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، پوچھا کہاں ہے اسماعیل؟ کہا وہ تو جنگل میں گئے ہیں. کہا کیسا پایا؟ تو کہ بہت نیک، بہت صبر کرنے والا، بہت بااخلاق. ابراہیم خوش ہو گئے، چلے گئے. واپس آئے اسماعیل علیہ السلام گھر. گھروالی نے کہا ایک برے میاں آئے تھے. کہا کیا کہہ کر گئے ہیں؟ تو کہہ کر گئے ہیں کہ چوکھٹ کو باقی رکھیں، چوکھٹ کو باقی رکھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا وہ عورت ناشکری تھی، بد اخلاق تھی، تو ابراہیم اشارے میں کہہ کر گئے کہ یہ تیرے کام کی نہیں ہے، چوکھٹ بدل لینا. اور بعد والی بااخلاق تھی، صبر والی تھی، تو اشارہ چھوڑ کے گئے کہ اس کو جو ہے ہمیشہ ساتھ میں رکھنا. جو جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ اس کو ٹٹولتے ہیں، امتحان لیتے ہیں. دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. نمرود نے آگ جلائی ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے. حق تعالی شان ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا رہے ہیں. آگ کو کیا بنا دیا؟ باغ بنا دیا. اللہ تعالی امتحان لیتے ہیں، اور جب اللہ امتحان لیتے ہیں، مسائل میں بندہ آ جاتا ہے، تو اللہ خود تقوی کی برکت سے راہ نکالتے ہیں، اللہ راستہ نکالتے ہیں. اور ایسی جگہ سے اللہ روزی دیتے ہیں جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا. اللہ دے دیتے ہیں. اور وہ تو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، رب العالمین خود قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ اللہ کسی طرح راہ سے نکالتے ہیں. کبھی ہم بھی تقوی اختیار کر کے دیکھیں، کبھی پرہیزگاری اختیار کر کے دیکھیں، پھر دیکھو نا اللہ کیسے روزی دے رہا ہے. اللہ کے ولیوں کو کون کھلا رہا ہے بھائی؟ بولو ناراض ہیں بولتے کیوں؟ اللہ کے ولیوں کو کون کھلا رہا ہے؟ ان کی فیکٹریاں چلتی ہیں، ان کے کارخانے چلتے ہیں، اللہ کھلا رہا. اور اللہ جیب سے جتنا نہیں ملتا اس سے کئی گنا غیب سے دے رہا ہے کہیں، اور وعدہ ہے اس کا. اس لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجا کرنے گئے، استنجا کر رہے تھے، اچانک دیکھا ایک چوہا اپنے منہ میں
اشرفی لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ لا کر ایک اشرفی قریب میں ڈال دی، پھر چلا گیا. پھر آیا دوسری اشرفی لا کر ڈالی. وہ تو اس دن جیسے فارغ ہو گئے تھے، لیکن دیکھا کہ چوہا اشرفیاں لا رہا ہے تو پھر جلدی بھی کیا ہے، جتنے بھی آ گئے غنیمت ہے. یہ تو طبیعت ہے نا ہماری. توحید-سنت.com 2 3 4 5 6 7 اشرفیاں لائے. اور جب اشرفی ختم ہو گئی تو جس تھیلی میں وہ اشرفیاں تھی وہ منہ میں دبا کر لائے اور وہ تھیلی بھی رکھ دی. اشارہ چھوڑ دیا کہ فارغ ہو گئے ہو تو لے کر چلے جاؤ. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیوں کو تھیلی میں ڈال دیا، منہ بند کر دیا، اور وہ میرے آپ کے جیسے نہیں تھے کہ سیدھے گھر چلے جائے اور عورت کو یہ کہے کہ 2 رکعت شکریہ کی پڑھ لیں. کیوں؟ کہ اللہ نے جیب سے مدد کر دی. اس طرح ملنا تو بہت دور. ہماری حالت تو ہے کہ راستے میں چلتے 100 کا نوٹ مل جائے تو بھی الحمدللہ کہتے ہیں کہ چلو اب آج دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس صبح میں بھیجی. صحابی تھے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میں استنجا کر رہا تھا اور ایک چوہا آیا اور یہ اشرفیہ ڈال کر گیا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے یہ جائز ہے؟ یہی تو فرق ہے کہ صحابہ حرام اور حلال کی تمیز کو جانتے تھے. آج کا مسلمان یہ تمیز بھول چکا ہے. آج تو یہ بس آنے دو. آج تو کیا ہے؟ آنے دو. جیسے وہ مرغی گھر میں داخل ہو جائے تو کہتے تھے ذبح کر دو، آپ سے آئی ہے کیا عرض ہے، پکڑنے تو گئے نہیں. اللہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز عطا کرے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے، یہ تیرے تقوی کی برکت ہے، تو چونکہ متقی ہے، تیرا تقوی اللہ کو پسند ہے، اللہ نے غیب سے تیرے لیے رزق کا نظم کیا ہے، حلال ہے تیرے لیے. اللہ غیب سے کھلاتے ہیں، لیکن یہ مقام حاصل ہو اس سے پہلے اللہ تعالی امتحان لیتے ہیں. اور کیسا امتحان؟ دیکھیں نا جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کتنا اللہ نے امتحان لیا، کتنا پتیلا ہے. جنید یہ وہ اللہ کے ولی نہیں ہے جن کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں ولایت دی ہو. کچھ لوگ کبھی یہ کہہ کر چھوٹ جاتے ہیں کہ مولانا یہ تو اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو ماں کے پیٹ سے نواز دیا تو ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. ارے بھائی، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کو اللہ نے طلب تھی تو جوانی میں ولایت دی. ہمارے نوجوان مایوس نہ ہو، جوانی میں بھی اگر سچی طلب ہے اللہ کو دینے کے لیے تیار ہے، بس شرط یہ ہے کوئی لینے والا ہو. شاعر بھی کہتا ہے اللہ ہمیں اس سے مانگنے کی توفیق عطا کرے. شاید کیا کہتے ہیں کھیر یہ سب محتاج ہے، دنیا میں جتنے نظر آ رہے سب محتاج ہے. محتاج کو کیا دے گا؟ داتا تو وہ ہے، دینے والا تو کس سے مانگنا چاہے وہ؟ بزرگوں نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا ہے. سب
اللہ 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 جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جوانی ہے لیکن سچی طلب تھی اور تلاش میں تھے کہ کہاں سے ولایت کا نور مل جائے اور کہاں سے وہ موقع ہاتھ آ جائے کہ اللہ کی محبوبیت مل جائے. شاہی پہلوان اور بادشاہ کے پہلوان اور طاقتور اتنے تھے کہ بادشاہ کو فخر تھا کہ آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو جنید کا مقابلہ کر سکے. شاہی پہلوان تھے اور اسی لیے بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر جنید کو کوئی پچھاڑ دیں تو آدھی سلطنت اس کو مل جائے گی. اسی نے تو سب کچھ کھویا انہوں نے بادشاہوں نے. جتنے ہمارے مسلمان بادشاہ آئے اللہ ماشاء اللہ چند ہزار دیندار تھے کہ جن کی مساجد آج آباد ہے, ان کا نام بھی زندہ ہے, ورنہ اکثر ایاز تھے. اس لیے آج ان کے بڑے بڑے مقبرے, ان کی بڑی بڑی جگہیں سیر و تفریح ہو گئی. لوگ وہاں پکنک کرنے جاتے ہیں کیونکہ وہی کر کے گئے تھے, بعد والے وہی کر رہے ہیں وہاں جا کے. ہمارے حضرت محتمیم صاحب حضرت مولانا اسماعیل صاحب منو بری دامت برکات علیہ جب کرناٹک میں گئے بیجاپور میں حضرت, تو وہاں ابراہیم شاہ بادشاہ کا روزہ وغیرہ ہے, گول گنبد وغیرہ ہے. وہاں کے علماء نے مجھے بتلایا کہ حضرت جب یہاں آئے ہم نے کہا حضرت وہاں دیکھنے کی جگہیں مسلمان بادشاہ کی, تو کہنے لگے کہ مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ گیا تھا تو وہاں کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ یہ مسلمان بادشاہ گزرے کہ یہی سب کرتے رہے. اگر یہ دین کا کام کرتے, مدارس کی بنیاد ڈالتے, مساجد کی بنیاد ڈالتے, تو آج دنیا میں ان کا نام زندہ ہوتا. اور وہ تو قبر میں چلے جاتے لیکن قیامت تک ان کو ان مدارس, مکاتب, مساجد کا اجر و ثواب ملتا. کچھ کیا ہی نہیں. یہاں بھی بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آدھی سلطنت مل جائے گی اگر کوئی جنید کو پسار دے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شاہی پہلوان, اور اللہ نے طاقت یہ دیے کسی کی ہمت مجال نے جنید کو پچھاڑ سکے. ادھر بادشاہ اعلان کر رہا ہے, ادھر برہا کمزور انسان آ کر بادشاہ کو کہہ رہا ہے اے بادشاہ سلامت میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. بادشاہ تو حیران ہو گیا کہ برہا انسان کمزور جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے اور یہ یوں کہہ رہا ہے کہ جنید کا مقابلہ کروں گا. تو بادشاہ نیچے سے اوپر تک دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دماغ تو ٹھکانے پر ہے. اس برے انسان نے کہا کیوں؟ کہا کس سے مقابلے کی بات کرتا ہے؟ کہا جنید سے مقابلے کی بات کرتا ہوں. کب اس کو پتا ہے کتنا طاقتور ہے؟ ارے ہاں مجھے پتا ہے کہ آج تک کسی نے جنید کو پچھاڑا نہیں ہے, لیکن مجھے جنید کا مقابلہ کرنا ہے. تاریخ طے ہو گئی. بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے, اس کے جتنے وزراء چپراسی سب جمع ہیں اور شہر پورا وہاں آ گیا کیونکہ سب کو تعجب ہو رہا تھا کہ آج تک جو مقابلے ہوئے ہیں وہ طاقتوروں سے ہوئے ہیں اور آج جنید کا ایک برہے انسان سے مقابلہ ہے. سب حیران تھے, سب میدان میں آ گئے. ایسی جگہ پر لوگ زیادہ جاتے ہیں, جہاں تماشا ہوتا ہے وہاں تماشائی ہوتے ہیں, اور ایسی مجالس میں بہت تھوڑے آتے ہیں. چونکہ توفیق پر ہیں جو بیٹھے ہیں وہ تو اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے ان کو لا کر دکھا دیا ہے, اور اللہ ہم کو ہمیشہ ایسی مجالس میں بٹھاتا رہے.
سارا شہر جمع ہے. جنید اور وہ بڑھا انسان میدان میں آ گئے. عین مقابلے کے وقت پر وہ کمزور انسان جنید کے قریب جا کر کان میں کہتا ہے, جنید مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا جنید میں سید ہوں. کیا کہا؟ میں جنید طاقتور ہیں لیکن ایک سید کا اکرام کر رہے ہیں. اللہ نے اسی سید کے اکرام پر ولایت سے نواز دیا. آج میں اور آپ کا یہ حال ہے ہمارا کہ جب برائی کرنے پر آتے ہیں تو سید کو بھی معاف نہیں کرتے. حالانکہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں, سید کو نہیں چھوڑتے, نہ شیخ کو چھوڑتے, نہ مفتی کو چھوڑتے ہیں, سبھی کو لپیٹ لیتے ہیں. بلکہ اس وقت تو غیبت ایک مشغلہ ہو گیا. یعنی وقت گزارنے کا آلہ کیا ہے تو غیبت. اور کن کی؟ عوام کی کرے تو خیر, اب تو لوگ علماء کی غیبت کرتے بیٹھے گئے. فلاں مولوی ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بزرگوں نے لکھا ہے اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتا ہے علماء کی غیبت میں لگاتا ہے. اللہ جسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ دشمنوں کی چال ہے. دشمن یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان عوام مسلمان علماء سے کٹ جائے. اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں میں تھوڑی کچھ جو دین کی سمجھ ہے اور نماز اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور اسلام پر باقی ہیں, یہ ان کے علماء کی محنت سے ہے. اگر یہ علماء سے بدگمان ہو گئے, علماء سے کٹ گئے, تو پھر ان کو جو ہے گمراہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. یہ دشمنوں کی چال ہے اور اس میں میں اس وقت سمجھتا ہوں کافی حد تک وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوئی کسی کو نہ کہے, کوئی کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائے. ہر ایک اپنی ذات پر نظر کر لے کہ صبح سے لے کر شام تک میری زبان سے کتنے علماء کی غیبت ہوتی ہے. پتہ نہیں لوگ علماء کو کیا سمجھتے ہیں. یہ علماء کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں. مکاتب کا وجود, مدارس کا وجود, خانقاہوں کا وجود, دعوت و تبلیغ کا وجود, تصدیق و تعلیف کا وجود, واضح نصیحت کا وجود, یہ جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو اگر کوئی پروان پر لے جانے والا ہے, بلندی تک پہنچانے والا ہے, تو اس کی اصل علماء ملیں گے. اور جس شعبے سے علماء کٹ جائیں, کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیں کوئی اس کا نام لینے والا نہیں رہے گا. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدارس عربیہ اور مکاتب دینیہ جس کی طرف آج کل لوگوں کی توجہ نہیں رہی ہے. آج کا مسلمان شادی کرتا ہے, لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے صرف ڈیکوریشن میں, بتیاں جلانے میں, صرف شہرت کے لیے. اگر یہ مسلمان اپنا یہ پیسہ جو ضائع کر رہے ہیں اگر یہی پیسہ مدارس اور مکاتب میں خرچ کریں تو کئی مسلمان غریب بچوں کی کفالت ہو جائے. کون سمجھائے انہیں؟ آج دیکھیے مسلمانوں کی شادی, آپ نے دیکھی شادی مسلمان کی؟ رانڈیر والا آپ نے مسلمان کی شادی دیکھی ہے؟ رانڈیر میں دیکھی کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں ہوتی ہے, یہ ہال میں ہوتی ہے, اور گلیوں میں بیان کے ساتھ ہوتی ہے کہ ڈھول تاشوں کے ساتھ, بین بازوں کے ساتھ, رنڈیاں ناچتی ہیں, ناچتی ہے گن, بین بازے بج رہے ہیں, اور پھر کہتے کیا ہے کہ مولانا تمہیں نکاح کرا رہا ہے جو ہے, حضرت کو لاتے ہیں, امام صاحب تو نہیں چلتے کیونکہ امام صاحب تو بیچارے روزانہ رہتے ہیں تو امام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حضرت کو لاتے ہیں, کبھی کنٹھا جیسے اٹھا لاتے, کبھی دادل سے, کبھی
راندر والے بھی ایسا کہتے گھر کی مرغی ہے، تو ہر وہ کیا رہتے ہیں تو گھر کی مرغی دال بنا دو. کبھی ترکے سے جاتے ہیں بھائی حضرت کو لاتے ہیں کیونکہ نکاح ہے، تاکہ شہرت ہو جائے کہ فلاں حضرت آئے تو انہوں نے نکاح پڑھا ہے. اب تو جنازے میں بھی یہ رواج ہے، جنازے میں بھی اگر موت ہو جائے پوری زندگی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی تو ہو گئی، اور جنازے کی نماز ان کی امام صاحب کے پیچھے نہیں ہوتی، حضرت کے پیچھے، تاکہ شہرت ہو نہیں کہ فلاں حضرت نماز پڑھانا آئے تھے. کتنی بیماریاں آ گئی ہم میں، کتنی خرابیاں آ گئی. پھر یہ مسلمان یہ سوچا کہ ہم کامیاب ہو جائیں، کہاں سے ہوں گے؟ تمہارے جنازے صحیح نہیں رہے، تمہارے نکاح صحیح نہیں رہے، کہاں سے کامیابی ہوگی؟ دل بگڑ گئے، نیتیں خراب ہو گئی، اور جب دل بگڑ جاتا ہے، نیت بگڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی خیر و برکت نہیں رہتی. چاہے کتنے بڑے مفتی صاحب کو لے آئے. نکاح عبادت سمجھتا ہے اور وہ نکاح والی عبادت بین بازی کے ساتھ کرتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھنے آئے تو وہاں بھی بین بازی لے کر آئے. کل فجر پڑھو گے بھائی؟ بہت تھوڑے لوگوں نے کہا، یعنی دوسرے لوگوں کو ایسا ہے کہ دیکھو ہمارا پڑھتے تو ہے ہی نہیں، اب کھانا کھا انشاءاللہ کہنا، اس سے خاموش برابر ہے. بھئی انشاءاللہ تو دل سے کہو، ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لیں. بھئی کل فجر کرو گے انشاءاللہ، تو آگے کم کرنا. جگہ نبی جب ختم ہو جائے 12 بجنے ہو گئے انشاءاللہ 12:15 12:30 تک میں دعا ہو جائے گی. اب اس کے بعد سورت میں جہاں اچھی بینڈ ہے اس کے وہاں جا کے آڈر لکھا دے کہ دیکھو کل مجھے فجر پڑھنے جانا ہے اور تم کو بینڈ لے کے آنا ہے. جاؤ بینڈ والے کو آڈر دے دیں کہ آپ کو بینڈ لے کے آنا ہے، اور آپ جب میں فجر پڑھنے جاؤں تو آگے بینڈ بجائیں گے. برابر ہے کہ نہیں؟ بینڈ بجاتے ہوئے مسجد میں آئیں گے، کیا آ رہے ہیں؟ جب تمہارا نکاح بینڈ بازوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نماز کیوں نہیں ہوگی؟ نماز کیوں ہو جائے گی؟ یہ بھی تو عبادت ہے. جب نکاح والی عبادت ڈھول تاشوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ بھی ہو جائے گی. کوئی فرق بھی تو ہونا چاہیے عبادت میں. جب آپ نکاح کو عبادت کہتے ہیں اور عبادت کہنے کے بعد اتنے سارے خرافات کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان کی شادی ہے، یہ شادی نہیں ہے، یاد رکھنا یہ بربادی ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس شادی میں شریعت و سنت کے خلاف کام ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہی دن اللہ رسول کو ناراض کیا ہے تو پھر گھر میں محبت کہاں رہے گی؟ اللہ ہماری شادی کو سادگی والی بنائے. اللہ اللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کا مسلمان علماء کی غیبت کر رہا ہے. اچھا تعجب تو یہ ہے کہ یہ علماء جو دین کے کاموں میں لگے ہیں اور غیبت کرنے والے کون وہ بھی پتا آپ کو؟ گھر میں ٹی وی پر بیٹھے ہیں، رنڈیاں ناچ رہے، اس کو پیر پر پیر ٹانگ پر ٹانگ چرا کے دیکھ رہے ہیں، ویمر گٹکا چبا رہے ہیں اور سگریٹ کے دم لے رہے ہیں، اور پھر علماء کی برائی بھی کر رہے ہیں. تجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ تو خود ٹھکانے پر نہیں ہے تو علماء کو کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ علماء یہ تو وارثین انبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنو اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان کا مقام تو اتنا اونچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے علماء کی غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے بنو اسرائیل کے نبیوں کی غیبت کرنا. تجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ تیرے گھر میں رنڈیاں ناچ رہی ہیں، تو ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، تو خود دنیا بھر کے خرافات میں لگا ہوا ہے اور تو ایک عالم دین کی غیبت کر رہا ہے. اسماعیل خراسانی ایک بادشاہ گزرا ہے، علماء کے اکرام پر اللہ کیا دیتے ہیں. اسماعیل خراسانی ایک بادشاہ گزرا. ایک مرتبہ ان کے دربار میں ایک عالم دین آئے،
حضرت تھانوی شاید تم کو یہ ہو کہ ملسب آئرہ ہو رہا عمل پرت کے چکم، شاید کسی کو یہ ہو. حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ عالم چاہے کیسا بھی بے عمل ہو، عوام کے لیے واجب ہے کہ وہ ان علماء کا اکرام کرے. حضرت نے لکھا کہ کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کہ پرہیز نہیں کرتا، لیکن آپ دوائی لینے جاتے ہیں تو پرہیز بتلاتا ہے تو کوئی دوائی لینا نہیں چھوڑتا. کوئی نہ کہتا ہے کہ ان سے دوائی نہیں لینی، کیوں کہ ڈاکٹر صاحب کہاں پرہیز کرتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ ان کو کرنے تو کر اپنے تو دوائی سے مطلب ہے، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا یہ بات ہے اور علماء کے یہاں کبھی یہ کیا عمل کریں، وہ کریں تو نہ کرے، تو کر، تو عمل کرے گا تو تیری آخرت بن جائے گی. اور یہ تو وارثین انبیاء ہے، اللہ چاہے گا ایک نظر کرم فرما کر ان کی مغفرت کر دے گا. لیکن تو نے جو غیبت کی ہے اس غیبت کی معافی کہاں سے لے گا؟ علماء نے لکھا کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو جب تک جس کی غیبت کی اس سے معافی نہیں مانگتا اور وہ معاف نہیں کرتا، وہاں تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اگر کوئی عالم کسی برائی میں ہے تو وہ اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق نہیں ہے. لیکن تم اگر اس کی غیبت کر رہے ہو تو تم تو بندوں کا حق لے رہے ہو، اس کی معافی لینے کہاں جاؤ گے؟ اسماعیل خراسانی کے دربار میں ایک عالم دین آئے، جب وہ جانے لگے تو اسماعیل خراسانی اپنے تخت سے کھڑے ہو گئے اور 7 قدم تک انہیں باہر چھوڑنے گئے. رات ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا اسماعیل تو نے تو میرے وارث کا اکرام کیا اور اس کے اکرام میں 7 قدم چلا، جا تیری 7 نسلوں تک یہ حکومت بادشاہ باقی رہے گی. علماء کے اکرام پر اللہ اتنا نوازتے، تو جن علماء کے اتنے اکرام پر اللہ اتنا نوازتا ہے تو جب کسی عالم کی کوئی غیبت کرے تو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکات مولانا جو بھی مرکز پر کندھاریا بالی میں تشریف لائے، حضرت نے کرسی پر بیٹھتے ہی کہا، علماء کی مجلس تھی، بیٹھتے ہی کہا کہ اس وقت اس امت میں علماء کا وجود معجزہ ہے. یہ حضرت کا جملہ تھا کہ اس وقت اس امت میں علماء کا وجود معجزہ ہے. جبکہ ساری دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے. کون چاہتا ہے کہ 2 پیسوں کی نوکری کرے؟ سب کو مالدار ہونا، سب کو بنگلے اور کاریں چاہیے. آپ احسان مانیے اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ تمہیں ایسے علماء مل رہے ہیں جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اس وقت اس امت میں علماء کا وجود معجزہ ہے. اور حضرت نے پھر دوسرا جملہ فرمایا کہ علماء کا کام علماء پیدا کرنا ہے. علماء کا کام علماء پیدا کرنا ہے، دوسرا ان کا کام نہیں ہے. بس علماء پیدا کرتے رہے، مدارس کو باقی رکھیں، مکاتب کا خیال رکھیں، بس یہی ان کی ذمہ داری ہے. کچھ لوگ تو امام صاحب سے اس لیے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ جب سے رکھیں آج تک 3 دن گئے نہیں. تو پھر یہ ناراض ہونے کی وجہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ 3 دن ان کے لیے جانا فرض ہے، واجب ہے. کسی کتاب میں آپ بتلائیں کہ امام صاحب کے لیے 3 دن جانا سنت ہے؟ کہاں ضروری ہے؟ یہ جو کام کرے یہ بھی تو دعوت و تبلیغ ہے. بلکہ بزرگوں نے تو لکھا کہ کوئی سفید کوئی داڑھی رکھ لے، لباس سنت کے مطابق پہن لے تو یہ بھی اس کی دعوت ہے دوسروں کے لیے، یہ خود دعوت میں لگا ہے. حضرت مولانا ابرار الحق دلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی ساتھی اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں مولانا جماعت میں نہیں جاتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں اس کے لیے سوء خاتمے کا اندیشہ ہے. حضرت نے لکھا ہے. آج ہمارے آگے سے کتنی ناراضگی ہو رہی ہے. بلکہ میں تو کئی چہرے میں دیکھتا ہوں آج تک میں نے کسی عالم کے بیان میں نہیں دیکھے. کیا یہ علماء نہیں اور یہ وارثین انبیاء نہیں ہے؟ کیوں آپ ان کے بیان میں نہیں آتے ہیں؟ یعنی مخصوص. اس لیے حضرت مولانا سعد دامت برکات نے ابھی مالیگاؤں کے اجتماع میں بھی کہا
کہ دعوت و تبلیغ یہ تحریک ہے، فرقہ نہیں ہے. دعوت و تبلیغ یہ تحریک ہے. جیسے واضح نصیحت، خانقاہ ہے، یہ جتنے کام ہیں تحریک ہیں، کوئی فرقہ نہیں ہے. لیکن افسوس کہ اب ہمارا کام تحریک سے ہٹ کر فرقے کی شکل اختیار کر رہا ہے. اب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جو جائے ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ رو ساتھی، اور نہ جائے تو اس کو سلام بھی نہیں اور آپ رو ساتھی بھی نہیں. تو یہ تعلیم ہے اسلام کی. اور اکابر یہ سکھاتے ہیں بزرگان دینوں، ان کے دل کتنے وسیع، ان کی تعلیم کتنی وسیع، لیکن ہم محدود کر رہے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، وہ برہا انسان کام میں کہہ رہا ہے جنید میں سید ہوں اور غریب ہوں، میری جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے. اے جنید، بادشاہ نے وعدہ کیا ہے آدھی سلطنت کا، اگر آج تو ہار گیا تو میرا دنیا کا کام بن جائے گا، میری دنیا سور جائے گی. کون کہہ رہا ہے؟ تو سید غریب انسان. اب اس کو دین کا کام کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ سید دین کا کام ہے کہ نہیں کہ ایک سید کا اکرام کرنا؟ پتہ نہیں ہمارے ذہن کیسے ہونے لگے. یعنی مخصوص انداز کا کام جو خود کرتے ہیں وہی سب کرے تو سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہے، اور وہ نہ کرے تو سمجھتے ہیں سب بیکار ہے. یہ کہاں سے آ گئے اور یہ کس نے سکھایا ہم کو؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے ہیں رب العالمین کیا کریں. ایک طرف میری عزت کا سوال ہے تو دوسری طرف تیرے نبی کے خاندان کے عزت کا سوال ہے. اگر میں ہار قبول کرتا ہوں تو بادشاہ رسوا کرے گا، اور اگر میں برہے کو پچار دوں تو تیرے نبی کے خاندان کی رسوائی ہوگی. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بلاخر فیصلہ کرتے ہیں کہ چاہے میری ذلتی ہو جائے، رسوائی ہو جائے، لیکن میرے محبوب کے خاندان کی رسوائی ہو نہیں سکتی ہے. یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مقابلہ شروع ہوتا ہے. جنید خود بخود زمین پر گر پڑتے ہیں. برا انسان سینے پر چڑھ جاتا ہے. بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے، سارے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. جنید ہار گئے. اعلان ہو گیا کہ جنید ہار گئے. لیکن بادشاہ چونکہ بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا نہیں، کچھ دال میں کالا ہے، کچھ دال میں دیر تو نہیں ہو رہی، مچھر تو نہیں کاٹنے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ہمارے ساتھی مولانا ان سے میری ملاقات ہوئی تو مچھر پہ بات چلی. تو میں نے کہا دیکھو مچھر کی ایک دعا بتلاتا ہوں. جو مچھر بہت پریشان کرے تو آپ یہ دعا کہیں، یا ایھا المچھر، یا ایھا المچھر لا تدن عند قامی، لا تدن عند وانا غریب، وانا غریب لیس عندی مچھر دانی. ترجمہ سمجھ لیں کہ 2 مرتبہ ہنسنے کی عادت ہے. دیکھو اب ترجمہ سمجھا. یا ایھا المچھر، اے مچھر، لا تدن عند قامی، تو میرے کام کے پاس دن دن مت کر. وانا غریب، میں غریب ہوں. لیس عندی مچھردانی، میرے پاس مچھردانی نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہے. تو کبھی یہ پڑھ لیا کرتا تو مچھر پریشان نہ کریں. خیر یہ واقعہ پورا کر کے اپنی بات بھی پورا کریں. یہ تو ایک لطیفہ ہے، کوئی دعا نہیں ہے. پر میں مت شروع کر دیں. کل کوئی مول صاحب پوچھ لے کہ کہاں سے لائے تو کئی کھڑی صاحب نے بتلایا. بادشاہ بہت ذہین تھا. بادشاہ نے کہا نہیں، کچھ دال میں کالا ہے. جنید ایسا نہیں ہے کہ کمزور کے سامنے ہار جائے. کا مقابلہ پھر کرو. دوسری مرتبہ مقابلہ ہوا تو دوسری مرتبہ بھی جنید خود بخود گر گئے اور کمزور انسان سینے پر بیٹھ گئے.
اب بادشاہ نے خود اعلان کر دیا کہ جنید ہار گیا ہے. اتنی ذلتی، اتنی رسوائی اور بدنامی ہوئی کہ جو لوگ تعریف کر رہے تھے، جو تعریف کے پھول برساتے تھے، اب وہ جنید پر تھوکنے لگے اور کہا جنید تجھے شرم آنی چاہیے، اگر کسی طاقتور کے سامنے ہارتا تو ہم مانتے کہ سامنے طاقتور ہیں، ایک کمزور کے سامنے ہار گئے. یہ تو ایسا ہوا جیسے ابو جہل کی ناک اللہ نے کاٹ کے رکھ دی. بہت گھمن کیا کرتا تھا. اللہ گمن کرنے والوں کو نہیں چھوڑتے، اللہ دنیا میں ہی پچھاڑ کے بتلاتے ہیں. اس لیے میں اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ انسان اپنی پہلی زندگی کبھی نہ بھولے. پہلی جو حالت ہے، بعد میں اللہ حالت سدھار دیں، اللہ نعمتوں کے دروازے کھول دیں، تو پہلے ایام کبھی نہ بھولیں، تو انشاءاللہ اعتدال میں رہیں گے. اور جو اپنے پہلے ایام بھول جاتا ہے پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گمن کا پہاڑ بنتا ہے. پھر ابو جہل بڑا گھمن کیا کرتا تھا. اللہ نے ایسی ناک کاٹ کے رکھ دی کہ 2 معصوم بچوں نے اس کو قتل کیا. ابو جہل جب قتل ہوا تو کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے عمر فاروق قتل کرتے تو مجھے فخر رہتا کہ مجھے قتل تو کیا ہے لیکن عمر نے کیا ہے. لیکن یہ کیا ہو گیا، 2 بچوں نے قتل کر دیا. یہاں جنید بھی پریشان تھے کہ اگر مقابلے میں طاقتور ہوتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن بڑھے کے سامنے ہار گیا. پورے شہر میں رسوائی بدنامی ہو گئی. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اسی حالت میں گھر پہنچتے ہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گھر پہنچتے ہیں، گھر والے کے سامنے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. گھر والے بھی کہہ رہے ہیں تمہیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا، اب رونے سے کیا فائدہ ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اسی حالت میں بستر میں جا کر سوتے ہیں. آنکھ لگتی ہے، خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر فرماتے ہیں جنید تو نے میری وجہ سے ذلتی کو قبول کیا ہے اور میرے خاندان کے عزت رکھی ہے. اے جنید جاؤ، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں پوری دنیا میں اللہ تمہاری عزت کا ڈنکا بجائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ جنید تو نے میری وجہ سے ذلتی کو اختیار کیا ہے. اے جنید آج میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کل سے پوری دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا بجا دیں گے. صبح ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ دل میں ولایت کا نور پیدا ہو چکا تھا. اور اس کے بعد تو اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا. دیکھیں آپ کتنا چرچا ہو رہا ہے جنید کا. جگہ جگہ آج اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، لیکن جگہ جگہ جنید کا ذکر ہو رہا ہے. محبت سے لوگ جنید بغدادی کا نام لے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، تقویٰ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال اور حرام کی تمیز عطا فرمائے، اور وہ اعمال، وہ کام جن سے اللہ راضی رہتے ہیں اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کام جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا. جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.